میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے اگر کوئی نیک کام کر لیتے ہیں نا تو پھر وہ کہتے ہیں چونکہ میں نے کیا لہذا ساری دنیا فوراً یہ کرے۔ آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ رب نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ عاجز ہو جائیں اللہ کے بندے، آپ عاجزی اختیار کریں۔ وہ کہتے ہیں چونکہ میں کرتا ہوں لہذا میں اب اتنا بڑا آدمی ہوں تو فلانے بندے تو ٹھیک ہی نہیں۔ حضرت سعدی شیرازی کہتے ہیں کہ تہجد کا ٹائم تھا، پرانے زمانے میں نا لوگ مسافر اکثر رات مسجدوں میں آ کے گزارتے تھے، تو کہتے ہیں مسجد میں لوگ سوئے ہوئے تھے سارے، تہجد کا ٹائم تھا، میں تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، میرے والد بھی ساتھ تھے، تو میں نے اپنے ابا جی سے کہا یہ دیکھو کتنے بد نصیب ہیں، نفلوں کا ٹائم ہے اور یہ سوئے ہوئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں میرے والد کہنے لگے کاش تو بھی سویا ہی رہتا، لوگوں کے کپڑے تو نہ پھاڑتا۔ او خدا کے بندے اگر تو نے پڑھی ہے تو تیرا اور رب کا رشتہ ہے، اس کی بنیاد پر تو دوسروں کو حقیر جاننے لگ گیا ہے۔ علم پڑھے دا مان نہ کریے ماتا کھی میں پڑھیا، او جبار کہار کہاوے متے روڑ دے میں دودھ کڑیا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کو تم پاؤ کہ کسی جگہ اس کی عزت خراب کی جا رہی ہے، ہمارے ہاں کرتے ہیں نا لوگ، 3 لوگ بیٹھے ہیں تو ایک اٹھ کے جاتا ہے تو باقی 2 اس کی غیبت شروع کر دیتے ہیں اور بڑا مزہ لے کے اس کی بات کرتے ہیں، حالانکہ انہیں یہ نہیں پتا کہ جب تو اٹھ کے جائے گا نا، اب تو ایک یہ گیا ہے نا اور تم 2 بچے ہو، تو اگر تو جاتا اور وہ 2 بچ جاتے تو تیرا بھی یہی اشر کرتے جو یہ اس کا کر رہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی شخص کی کسی جگہ اگر عزت خراب کی جا رہی ہو، اس کے بارے میں توہین آمیز رویہ اپنایا جا رہا ہو اور تم اس جگہ موجود ہو، تو حضور فرماتے ہیں تم اس کی عزت کا دفاع کرو، جہاں تمہاری عزت پہ حملہ ہوگا وہاں رب تمہاری عزت کی حفاظت فرمائے گا۔ آپ نے روزہ رکھا ہے لیکن اس کا پتہ صرف آپ کو ہے، آپ لوگوں کو کہتے ہیں میں نے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے ابھی رکھا ہوگا، آپ چھپ جائیں جا کے کمرے میں باورچی خانے میں کھا لیں کھانا، کسی کو نہیں پتا، لیکن نہیں نہ کھاتے، کیوں نہیں کھاتے؟ اوہو اللہ، تو بس ٹھیک ہو گئی بات، پھر کسی ریڑھی سے نا ایک پھل بھی نہیں اٹھا کے کھانا کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر کسی کے حصے کی چیز نہیں کھانی، اللہ صرف رمضان بھی نہیں دیکھتا، صبح و شام دیکھتا ہے، ہر لمحہ دیکھتا ہے، دن رات دیکھتا ہے۔ یہ تصور رمضان پکا کر دے گا آپ کا، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تصور رمضان میں پکا ہوتا ہے۔ روزے کا تعلق آپ کی اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، رب فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا بھی میں خود ہی دوں گا، اور کچھ لفظ تو اس طرح کے بھی ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور رب فرماتا ہے میں خود اس کی جزا ہوں، یعنی باقی عبادتوں والوں کو ثواب ملے گا، روزہ رکھنے والے کو رب رحمان ملے گا۔ رب فرماتے فرشتوں تم نہ جا کے بس اتنا پوچھ لینا قبر میں میرے بندے سے کہ وہ مجھے جانتا ہے نا، اس کا پردہ نہ کھولنا، تم نہ حساب کتاب پوچھنا، بس اتنا پوچھ لینا مجھے اور میرے نبی کو جانتا ہے، اگر وہ کہے جانتا ہوں تو پھر آنے دینا، میدان محشر میں خود پوچھ لوں گا۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اپنے بندے پر اپنی رحمت کی چادر ڈال کے پوچھے گا، لوگوں سے چھپا کے پوچھے گا یہ گناہ کیا تھا اللہ میں بھول گیا تھا، یہ والی غلطی کی تھی اللہ میں بھول گیا تھا، یہ بھی تیرا ہی گناہ ہے اللہ میں بھول گیا تھا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اعتراف کراتا جائے گا، وہ جب اعتراف کر لے گا وہ ڈرے گا کہ اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے لگا، تو حضور فرماتے ہیں رب فرمائے گا دیا میں نے تیری پردہ پوشی کی تھی، جا آج میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دی۔ تو یاد رکھیں کہ صبح قیامت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اپنے بندوں پر فضل فرمائے گی، رحمت